لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك ولا رجل والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کو چاہنے جاننے ماننے والوں، آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار گوہر بار میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر روشنی ڈالنے سے قبل میں بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ نعت رسول پاک کا ایک مطلع اور 2-3 اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کر لیں۔ ایک بار اس نیت سے سبحان اللہ بولیں کہ جو مرحوم اس گھر سے چلے گئے ہیں، آپ کا سبحان اللہ بولنا اللہ اس مرحوم کو ثواب دے۔ اس نیت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ مانا کہ بہت میری گنہگار ہے آنکھیں، 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 پھر بھی در نبی کی طلبگار ہے آنکھیں، پھر بھی در نبی کی طلبگار ہے آنکھیں، پھر بھی در نبی کی طلبگار ہے آنکھیں۔ اور یہ بھی خوبصورت شعر ملاحظہ کریں۔ واللیل تیری زلف ہے والشمس ہے چہرہ، واللیل تیری زلف ہے والشمس ہے چہرہ، کہ واللیل تیری زلف ہے والشمس ہے چہرہ، واللیل تیری زلف ہے والشمس ہے چہرہ، ارے مازاغ تیری سید ابرار ہے آنکھیں، مازاغ تیری سید ابرار ہے آنکھیں، مازاغ تیری سید ابرار ہے آنکھیں۔ اور آخری شعر ملاحظہ کر لیں۔ نظریں اٹھا کے خود کو بھی دیکھا نہیں کبھی، نظریں اٹھا کے خود کو بھی دیکھا نہیں کبھی، نظریں اٹھا کے خود کو بھی دیکھا نہیں کبھی، نظریں اٹھا کے خود کو بھی دیکھا نہیں کبھی، یہ فاطمہ کی کتنی حیادار ہے آنکھیں، یہ فاطمہ کی کتنی حیادار ہے آنکھیں، یہ فاطمہ کی کتنی حیادار ہے آنکھیں۔ اور ایک شعر میں پڑھتا ہوں جو ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے دنیا میں رہ کر کے کہ یا اللہ مدینہ شریف دکھا دے، مدینہ شریف دکھا دے۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے، جس کے سینوں میں نبی کی محبت ہوتی ہے، وہ تو اپنے آپ کو یہ سوچتا رہتا ہے کہ مدینہ میں نے نہیں دیکھا تو میری یہ آنکھیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ یا در پہ بلا لو یا بصارت میری لے لو،
یا در پہ بلا لو یا بصارت میری لے لو، یا در پہ بلا لو یا بصارت میری لے لو، کہ دیکھا نہ مدینہ تو یہ بیکار ہے آنکھیں، دیکھا نہ مدینہ تو یہ بیکار ہے آنکھیں، مانا کہ بہت میری گنہگار ہے آنکھیں، پھر بھی در نبی کی طلبگار ہے آنکھیں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، انسان جب کسی مصیبت میں گھر جاتا ہے، کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، تو انسان کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہو جاتا ہے اور وہ فوراً پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہیں انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتا ہے، پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر میں کھانا کھا رہا تھا یا آرام کر رہا تھا، اسی اشنا میں لائٹ کٹ گئی، بجلی چلی گئی، تو آدمی پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں پڑھتا ہے؟ کہ ابھی روشن کمرہ تھا، روشنی تھی، لیکن اچانک یہ اندھیرا چھا گیا، اچھا نہیں لگ رہا، مصیبتوں کا وقت لگ رہا ہے شروع ہو گیا۔ اس لیے انسان جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح جب آدمی یہ خبر سنتا ہے کہ فلانے جگہ پہ فلانے انسان کی موت ہو گئی ہے، وہ اس دنیا سے چل بسا ہے، یا اس کے بیٹے ہوں یا اس کے رشتہ دار ہوں یا چاہے جو بھی ہو مسلمان بھائی، اگر خبر سن لیتا ہے کہ فلانا انسان اس دنیا سے جا بسا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو انسان پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، اس آیت کریمہ کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، جو آزمائشیں ہم پر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے، اور یہ بندہ اپنے رب کی جانب ہی لوٹ رہا ہے، اپنے رب کی جانب ہی جا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ آئیے دیکھیں مسلمان مرتا کب ہے اور زندہ کب رہتا ہے، ملاحظہ کریں۔ لوگ دیکھتا ہے تو کہتا ہے فلانے انسان کی موت ہو گئی ہے، فلانا انسان مر گیا ہے، اس کی لاشیں جا رہی ہے، جنازہ لے جایا جا رہا ہے، لیکن آئیے دیکھیے انسان مرتا کب ہے اور زندہ کب رہتا ہے۔ حضرات محترم، ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کسی اور جگہ پر ہم تھے، وہاں رب کی قدرت سے ہم زندہ تھے، رب نے ہمیں وہاں زندہ رکھا تھا۔ مطلب اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، تو وہاں بھی ہم زندہ تھے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں وہاں بھی زندگی عطا کی تھی، وہاں بھی ہمیں ساری چیزوں کی مہیا ہو رہی تھی۔ کھانے پینے کا انتظام اللہ نے ہمارے لیے ماں کے پیٹ میں کر دیا تھا، ماں کے شکم میں کر دیا تھا۔ گویا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم ماں کے شکم میں زندہ تھے، لیکن میرے دوستو، جب ہم ماں کے شکم میں نہیں تھے، جب ہم کہیں اور دنیا میں تھے، کچھ اور دنیا میں تھے، تو وہاں بھی ہم زندہ تھے، وہاں بھی ہم رب کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، جسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں، روحوں کی دنیا کہتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا، جس حیثیت پہ رکھا، ہم عالم ارواح میں زندہ تھے، لیکن ہمیں دنیا بدلنے کی ایک سبب اللہ رب العزت نے بنا دیا، ایک سبب پیدا کر دیا کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے، جب تک اللہ نے چاہا ہمیں عالم ارواح میں رکھا، زندہ رکھا، اور وہاں اس حساب سے ہم جیتے رہے، کھاتے پیتے رہے یا اور زندگی گزارتے رہے۔ لیکن جب اللہ نے سوچا کہ میں اپنے بندے کو منتقل کروں، میں اپنے بندے کو دنیا میں بھیجوں، تو اللہ نے ہم سے حکم دیا، آرڈر کیا، میرے بندو دنیا بدلو۔ تو میں رب کی مرضی سے ماں کے پیٹ میں آ گیا، عالم ارواح میں ہم تھے تو وہاں بھی زندہ تھے، رب کا حکم ہوا، ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے، اب ماں کی پیٹ میں ہماری زندگی چل رہی ہے، ہماری پروان چل رہی ہے، وہاں ہمارے کھانے پینے کے انتظامات ہو رہے ہیں، آکسیجن ہمیں وہاں مل رہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے
جب تک چاہا 1 مہینہ یا 2 مہینہ، 4 مہینہ یا 5 مہینہ، 9 مہینہ یا 10 مہینہ، جب تک رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا ماں کے پیٹ میں ہمیں رکھا۔ لیکن جب اللہ نے چاہا کہ اب اس کی دنیا بدلوں تو اللہ نے کہا میرے بندے دنیا بدلو، تو ہم اس دنیا میں آ گئے۔ جب اس دنیا میں ہم آئے تو سبب کیا بنا، ہمارے اس دنیا میں آنے کا وسیلہ کیا بنا؟ تو وہ ماں کے پیٹ کا درد ہے۔ ماں کے پیٹ میں درد ہوا اور اس درد کے سہارے ہم اس دنیا میں چلے آئے، اس دنیا میں جلوہ فگن ہو گئے۔ اب اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ غور کرتے رہیں، عالم ارواح میں تھے، وہاں بھی ہم زندہ ہیں۔ ماں کے پیٹ میں آئے، رب نے ہمیں وہاں بھی زندہ رکھا۔ اب دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کر دیا ہے، یہاں بھی ہم زندہ ہیں، یہاں بھی کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات بات سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر چاہا کہ میں اپنی بندے کی دنیا بدل دوں، میں اس کی منزلیں بدل دوں، تو اللہ نے پھر آرڈر دیا کہ دنیا بدلو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اور اسرائیل علیہ السلام نے ہماری روح قبض کر کے ہماری دنیا کو بدل دیے، ہماری دنیا کو بدل دیے۔ آپ یہاں بھی غور کریں اور فکر کریں کہ اس دنیا سے ہمیں دنیا بدلنے کی سبب کیا بن رہی ہے، اس دنیا سے ہمیں جانے کا راستہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ قبض روح ہے۔ یعنی اسرائیل علیہ السلام نے ہماری روح کو قبض کر لی تو ہم اس دنیا سے دوسرے دنیا میں چلے گئے، یعنی قبر کی دنیا میں چلے گئے۔ اب قبر کی دنیا میں ہے، اللہ نے ہمیں وہاں بھی زندہ رکھا ہے، وہاں بھی ہم رب کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں۔ جو بندہ کامل ہوتا ہے، جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو مومن بندہ ہوتا ہے، وہ قبروں میں بھی زندہ رہا کرتا ہے، اپنے رب کی عبادتیں کیا کرتا ہے، اپنی رب کی عبادتوں میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب تک ہمیں چاہا قبر کے اندر رکھا، 1000 سال یا 2000 سال یا 50,000 سال یا 1,00,000 سال، جب تک رب نے چاہا ہمیں قبر کے اندر رکھا۔ لیکن پھر رب کائنات نے چاہا کہ میں اس بندے کی دنیا بدل دوں، تو اللہ رب العزت نے سورہ اسرافیل کو حکم دیا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسرافیل سور پھونکو تاکہ میرے بندے کی دنیا بدل جائے۔ اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکی، ہم قبر سے اٹھ کر کے میدان محشر میں چلے گئے، میدان محشر میں جمع ہو گئے۔ قبر سے اٹھنے کا سبب سورہ اسرافیل بن گیا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکا، ہم اس کے ذریعے زندہ ہوئے اور وہاں سے میدان محشر میں پہنچ گئے۔ میدان محشر میں پہنچے، وہاں حساب و کتاب ہو رہا ہے، میزان عمل ہو رہا ہے، ساری نیکیاں اور برائیاں کو وزن کیا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے۔ لیکن پھر میدان محشر میں سارے حساب و کتاب کے بعد اللہ رب العزت نے چاہا کہ پھر میں اپنے بندے کی دنیا بدل دوں، اس کی دنیا تبدیل کر دوں۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری دنیا تبدیل کر دی اور ہمیں میدان محشر سے جنت میں داخل فرما دیا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میدان محشر میں دنیا بدلنے کا ہمارا سبب کیا بنا؟ آپ جانتے ہیں میدان محشر میں دنیا بدلنے کا ہمارا سبب کچھ اور نہیں بلکہ شفاعت رسول ہے۔ نبی نے ہماری شفاعت کرائی اور اسی نبی کی شفاعت کے ذریعے ہم اپنی دنیا بدل کر کے جنت میں داخل ہو گئے۔ اور آپ یہ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں، اچھی طرح یاد کر لیں کہ جنت میں سب کچھ ہوگا لیکن جنت میں موت نہیں ہوگی، جنت میں کسی کو موت نہیں آئے گی۔ گویا آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے یہ فکر کر لیا کہ ہم جہاں سے چلے تھے تو زندہ چلے تھے اور جہاں پہنچے ہیں وہاں زندہ ہو کر ہی پہنچے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا؟ حضرات محترم، تو جو بندہ مومن ہوتا ہے، جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے، نبی کی محبت ہوتی ہے، وہ دنیا میں بھی زندہ رہتا ہے اور آخرت میں بھی زندہ رہتا ہے، انہیں کبھی موت نہیں آتی ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں تو ایک واقعہ بتا کر اپنی گفتگو کو میں ختم کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ موت برحق ہے۔ انسان چاہے دنیا میں جس چیز سے چاہے بچ سکتا ہے، جس چیز سے چاہے لڑ سکتا ہے،
जिस चीज से चाहे तकरार कर सकता है, लेकिन मौत से आज तक किसी इंसान ने तकरार नहीं की, मौत से आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। मौत हर हाल में आ करके ही रहती है। जब इंसान की जिंदगी तमाम हो जाती है, जब उनके रिज्क खत्म हो जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के जरिए उनकी रूह कब्ज कर लेता है और उन्हें अपने पास बुला लेता है। लेकिन ये भी याद रखें कि जिस इंसान की रूह जहां लिखी है वहीं जाकर के होगी। मान लीजिए मिसाल के तौर पर कि अगर किसी इंसान की रूह ये काकड़ भिट्ठा में जाकर के लिखा है, लेकिन वो इंसान रहता है इस धोलाबारी में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उसके मौत का वक्त करीब आ जाएगा, जब उसकी जिंदगी तमाम हो जाएगी, तो कोई ऐसा सबब पैदा कर देगा, कोई ऐसा सबब बना देगा जिसकी वजह से वो इंसान ना चाहते हुए भी वहां पहुंच ही जाएगा। और जब वहां पहुंचेगा, इजराइल अलैहिस्सलाम आएंगे और उसकी रूह कब्ज करके लेकर चले जाएंगे। आप कहोगे मौलाना इसकी कोई दलील है, इसकी कोई सबूत है? तो आइए मैं आपको बताऊं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले तो बता दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े मुकद्दस नबी हैं और अल्लाह के बहुत बड़े बरगुज़ीदा बंदे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये मुल्क शाम में कुछ वाज़ो नसीहत कर रहे थे। उसी वाज़ो नसीहत में इंडिया का एक इंसान यानी हिंदुस्तान का एक आदमी सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर थे और उनकी तकरीर सुन रहे थे, उनकी वाज सुन रहे थे, जो वो नसीहत कर रहे थे वो सुन रहे थे। हजरात मोहतरम, वो इंसान जो हिंदुस्तान का रहने वाला था, उसकी रूह हिंदुस्तान में लिखी थी, यानी हिंदुस्तान ही में उसकी रूह कब्ज करनी थी, लेकिन वो इंसान मुल्क शाम में बैठा हुआ था, मुल्क शाम में था, उसकी जिंदगी तमाम हो गई थी, उनके सारे रिस्क उठा लिए गए थे, यानी उनकी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी थी। हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा, ऐ इजराइल जा फलाने जगह पर मेरा एक बंदा है, उसकी रूह कब्ज करके ले आ, उसकी जिंदगी तमाम हो चुकी है, उसके अखराजात खत्म हो चुके हैं, उसके नसीब के जो जितने दाने पानी थे सारे के सारे उसने इस्तेमाल कर चुके हैं, सारे के सारे उसने खा चुके हैं, उनकी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी है, जा उसकी रूह कब्ज करके ले आ। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते हैं उस हिंदुस्तानी इंसान को तो घूर घूर करके टकटकी बांधे इजराइल अलैहिस्सलाम उस इंसान की तरफ देख रहे हैं। वो नूरानी शक्ल सूरत वाला हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, ये हिंदुस्तानी आदमी जब इजराइल अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो देखकर घबरा जाता है और घबरा कर सोचने लगता है कि आखिर बात क्या है, वजह क्या है कि इस पूरे मजमे में ये आने वाला इंसान किसी और को नहीं मुझे ही देख रहा है, मुझे ही ताक रहा है, कहीं मुझे मारने का प्लान तो नहीं बनाया है, कहीं मुझे मार तो नहीं डालेगा, मुझे ही घूर घूर कर देख रहा है। ये सोच करके वो इंसान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ऐ अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपकी हुकूमत हवा पर भी होती है, आपकी हुकूमत पानी पर भी हुआ करती है, आपकी हुकूमत चरिंदो परिंद पर भी हुआ करती है। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो मुकद्दस नबी हैं जिनकी हुकूमत दुनिया की सारी चीजों पर हुआ करती थी। वो इंसान अर्ज करता है, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपकी हुकूमत हवा पे भी चला करती है, आप हवा को हुक्म दे दीजिए ताकि मुझे हिंदुस्तान पहुंचा दे। ये आने वाला इंसान ये बुजुर्ग इंसान है, लेकिन मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुझे मारने का प्लान बना लिए हैं। आप हवा को हुक्म दीजिए ताकि मुझे हिंदुस्तान पहुंचा दे और मैं इस बुजुर्ग इंसान से बच जाऊं, इस आने वाले शख्स से बच जाऊं। हजरात मोहतरम, इतना सुनना था, सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते हैं और हवा उस इंसान को मुल्क शाम से उठा करके हिंदुस्तान में लाकर रखते हैं। जैसे ही हिंदुस्तान में वो इंसान पहुंचता है, इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं और उनकी रूह कब्ज करके लेकर वापस चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह।